میرے عزیز بھائیوں، پیاری ماں بہنیں، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ خصوصیاتی باتیں ذکر کی تھیں، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا بھی تذکرہ تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب نبی کے بالوں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ نبی نے بال کتنے لمبے رکھے تھے، کس طرح نبی علیہ السلام نے بال رکھے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ان بالوں کو کاٹنے کے لیے کیا نبی علیہ السلام نے کنگھی کا بھی استعمال فرمایا؟ تو یہ باب شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی اکثر عادات شمائل ترمذی میں ہیں۔ تو باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت 5 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کنگھی کرنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر آئے تو میں نے نبی علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کی۔ کس موقع پر؟ ایسے موقع پر کہ میں اس وقت حائضہ تھی۔ بہرکیف یہ ایک دوسرا موضوع ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا نبی علیہ السلام کی کنگھی کرنے کا۔ حمید بن عروہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گاہے گاہے کنگھی کیا کرتے تھے۔ ارجل غبا، کبھی کبھی نبی علیہ السلام کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کنگھی کرنا مستحب ہے، کبھی کبھی نبی علیہ السلام نے کنگھی کی ہے۔ بعض صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ کنگھی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی گرد لگنے کی وجہ سے یا بال ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے، بال تھوڑے سے الجھ گئے، ان کی وجہ سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ روزانہ کا معمول نبی علیہ السلام کا کنگھی کرنے کا نہیں تھا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت بالوں میں تیل لگاتے تھے، داڑھی میں تیل لگاتے تھے تو کنگھی کیا کرتے تھے۔ اور زیادہ روایتیں جو ملتی ہیں صحابہ کی، زیادہ جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی میں کنگھا کرتے تھے، یعنی کہ سر کے بالوں سے زیادہ داڑھی کا کنگھا کیا کرتے تھے۔ بہرکیف ہمیں روایت ملی ہے نبی علیہ السلام کے کنگھی کرنے کی۔ اب ہم اشکال نہ کریں، ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کریں، کیونکہ ہمیں روایت ملی ہے نبی علیہ السلام نے کنگھی کی ہے۔ اور ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے کہ نبی علیہ السلام سر میں تیل بہت زیادہ لگایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سر کے اوپر تیل لگانے کے بعد نبی علیہ السلام ایک کپڑا رکھتے تھے جس کی وجہ سے پگڑی وغیرہ عمامہ خراب نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کپڑا ایسا ہوتا تھا کہ جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ سر میں تیل زیادہ لگانا چاہیے۔ جب سر میں ہم تیل لگائیں گے تو پھر مجھ سے شکایت نہیں کہ سر میں درد ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ سر میں تیل لگانے کا معمول بنائیں، جب تیل لگائیں گے، مالش کریں گے تو انشاءاللہ سر کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ تو بہرکیف ہمیں نبی علیہ السلام کی کنگھی کرنے کا ذکر کرنا تھا، یہ روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، تو کنگھی کا ذکر آ گیا۔ ہمیں ضرورت ہو تو ہم کنگھی استعمال کریں، بلا ضرورت فیشن کے طور پر کنگھی کا استعمال نہ کریں۔ بعض حضرات کو دیکھا میں نے کہ جیب میں کنگھا لگا ہوا، سر پہ بال نہیں ہے، داڑھی رکھتے نہیں،
کنگھا کیوں رکھا بھائی؟ کہ بال تھے اس وقت رکھتا تھا، اور یہ کنگھا جیب میں لگانے والا ہے اور یہ شوقین میں رکھ رکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ضرورت میں ہم چیزیں استعمال کریں، شوق میں، فیشن میں ان چیزوں سے بچیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ خدا کی قسم، نبی سے بڑا ہیرو، نبی سے بڑا بہترین انسان، خوبصورت انسان، آئیڈیل نمونہ نبی کے طریقے کے علاوہ زندگی میں آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں مل سکتا جس کی پیروی کی جائے۔ نبی نے ہمیں ہر سنت بتا دی، نبی نے ایک ایک طریقہ ہمیں بتلا دیا ہے۔ ہم اگر تلاش کر کے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر وہ سنتیں جو بالکل مردہ ہو چکی ہیں، جو سنتیں آج بالکل لوگوں نے چھوڑ دی، ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ان سنتوں کو لاتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام کی عادات، اخلاق، تمام چیزیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی